نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو محض اس لیے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس نے ایک بلی باندھ رکھی یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ وہ عورت نہ تو اس بلی کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے جانوروں میں سے کچھ یعنی چوہا وغیرہ کھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، چنانچہ بہت سی احادیث اور نصوص سے ثابت ہے کہ جانوروں پر احسان اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت و رحمت عبادت ہے جو بعض دفعہ اجر و ثواب کے اعلیٰ درجات اور اسباب مغفرت کے اقوی سبب تک پہنچاتی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جتنے جانور ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحہ وکلوها صالحہ، یعنی ان بے زبان چپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پس ان پر اچھی حالت میں سواری کرو اور ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور چارہ دو۔ پھر صرف اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حلال جانور تو حلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر جانور بلکہ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کو اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے، حتیٰ کہ کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ اس کے برعکس دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا کہ بلا وجہ کسی جاندار کو مارنے، پیٹنے، ستانے اور بھوکا پیاسا مار دینے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کو صرف بلی کو بھوکا پیاسا مار دینے پر اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس نے اسے بھوکا پیاسا باندھ رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کے نتیجے میں وہ عورت جہنم میں چلی گئی، نہ اس نے اسے کچھ کھلایا نہ پلایا بلکہ باندھے رکھا اور نہ اسے کھولا کہ وہ اللہ کی زمین میں سے کچھ کھا پی سکے۔ جبکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بلی کو دیکھا کہ جہنم میں اس عورت کو اپنے ناخنوں سے وہ نوچ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ وہ عورت ہے جو اس کو باندھے رکھتی تھی۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں ان جانوروں کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو زور سے آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصار کا ایک جوان آیا، اس نے کہا میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان چوپایوں اور جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تم کو مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے مسلسل کام لیتے ہو۔
تو ہم گھر کے اندر جو جانور پالتے ہیں تو ان کو ہم وقت پر چارہ بھی دیں جتنا ہم ان پر بوجھ ڈالتے ہیں. جو پرندے وغیرہ ہم اپنے شوق سے پالتے ہیں پھر ہم ان کے آگے چارہ بھی ڈالیں, ان کے حقوق کو پورا بھی کریں. اگر ہم ان کو ایسے بھوکا پیاسا رکھیں گے تو کل قیامت کے دن پھر ہمیں ان کا حساب دینا پڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.